وہ شخص میرے کسی بھی جوڑ کا نہ تھا۔ زبردستی کی شادی نے میرے مزاج کو درم برم کر دیا تھا۔ نکاح کے وقت میں مجبور تھی۔ ماں نے کہا کہ خاندان کی لاج رکھنی ہے، اس لیے میں نے زبان نہ کھولی، لیکن شادی کے بعد دل میں بغاوت نے کچھ اس طرح سر اٹھایا کہ میں اس آگ سے اپنا دامن نہ بچا سکی۔ میں نے میٹرک ہی پاس کیا تھا کہ والد صاحب ریٹائر ہو گئے، تاہم کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا اور وہ خاصی صاحب حیثیت تھے۔ ریٹائرمنٹ بھی اپنی مرضی سے لی، حالانکہ ملازمت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے یہ قدم اپنے دوست وحید کے کہنے پر اٹھایا، جس کا کہنا تھا کہ ملازمت کی وجہ سے وہ کاروبار کو پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ یوں ابو نے اچھی بلی سروس چھوڑ دی۔ والد صاحب بظاہر ذہین انسان تھے، تاہم وحید صاحب ان کے خیالات پر چھائے رہتے۔ وہ ہر فیصلہ انہی کے مشورے سے کرتے۔ امی اکثر اعتراض کرتی کہ آپ ہر کام اپنے دوست کے کہنے پر کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی عقل سے کرے۔ والد صاحب کو اپنی اور وحید کی دوستی میں ماں کی یہ مداخلت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ غصے میں کہہ دیتے، بس تم بیوی ہی رہو، میری کمانڈر مت بنو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہارا میرے دوست یا اس کی دوستی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس بات پر گھر میں جھگڑا ہو جاتا اور گھر کی فضا مکدر ہو جاتی۔ ہم بہن بھائی سہم جاتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ماں کا بھی قصور نہ تھا۔ دراصل والد کے اس غیر معمولی رویے کا ذمہ دار ہم سب وحیدی کو گرانتے تھے، جس پر میرے باپ جان چڑھکتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں ابو کے روپ میں وحید ہی کی حکمرانی ہے۔ یہ شخص میرے والد کے دل و دماغ پر اس طرح قابض تھا جیسے شہنشاہ جہانگیر کے ذہن پر نور جہاں کی حکمرانی تھی۔ تبھی اکثر ہمارے قریبی رشتہ دار بھی والد کو خود اور بیوقوف سمجھتے، حالانکہ وہ واقعی بیوقوف نہ تھے۔ وہ بلا شبہ ذہین اور معاملہ فہم انسان تھے۔ اگر عقل مند نہ ہوتے تو وہ کاروبار جو تھوڑے سے سرمایے سے شروع کیا تھا اتنی تیزی سے کیسے ترقی کرتا؟ شاید وحید ہی ان کے کاروبار میں معاونت کرتا ہو، اس لیے والد نے اتنی اچھی ملازمت کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اور اب وہ دولت میں گھیل رہے تھے۔ والدہ بے حد خوبصورت، سگڑ اور نیک خاتون تھی، مگر والد کی نظروں میں وہ صرف ان کے بچوں کی ماں اور ایک گرداری کرنے والی عورت تھی۔ ان کے لیے وہ ایک شریک حیات کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ امی ان سے ڈرتی تھی اور ہم بھی، کیونکہ اب وہ غصیلے تھے۔ جب ان کے غصہ آتا تو وہ اندھا دھند ہمیں مارنے لگتے، بغیر اس کے کہ قصور کس کا ہے۔ ہاں، جب خوش ہوتے تو بہت محبت کرتے، اتنا کہ ہمیں لگتا ابو سے زیادہ شفیق کوئی نہیں۔ خدا جانے وہ کسی قسم کے ذہنی انتشار کا شکار تھے۔ آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکی، بس اتنا جانتی تھی کہ وحید کے روپ میں کوئی سانپ سا ان کی زندگی میں ڈس رہا ہے۔ اس شخص نے انہیں شراب نوشی کا عادی بنا دیا۔ اب تو یہ حال تھا کہ دونوں گھر پر کمرہ بند کر کے گھنٹوں اس مشروب میں غرق رہتے۔ یہ بات نہ صرف امی کو بلکہ ہم سب کو ناگوار گزرتی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ بے اختیار تھے اور ہم ان کے محکوم۔ میں امی کے آنسو پونچھ کر انہیں تسلی دیتی کہ دعا کرے ہمارے والد براہ راست پر آ جائے اور یہ منحوس شخص ان کی زندگی سے نکل جائے، جس نے کسی زمانے میں قرض دے کر گویا انہیں خرید لیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ ہمارے گھرانے کے تمام فیصلے کرنے لگا۔ ابو نے وحید کے کہنے پر ہی میری پڑھائی بھی ختم کروا دی، اور بعد میں میری شادی بھی اس کے مشورے سے اپنے ایک رشتہ دار سے کر دی، حالانکہ وہ شخص میرے کسی بھی جوڑ کا نہ تھا، نہ خوش شکل، نہ دولت مند، اور تعلیم بھی واجبی سی۔ اس کا نام معمار حسن تھا۔ وہ ایک لال ابالی، آرام طلب اور کامچور انسان نکلا، کوئی کام لجبی سے نہیں کرتا تھا۔ خدا جانے وحید کو اس کے گھرانے سے کیا لالچ تھا کہ مجھے ایسی آگ میں دھکیل دیا۔ امی اس شادی پر قطعی راضی نہیں تھی۔ جب وہ لڑکے والوں کا گھر دیکھ کر آئی تو بہت روئی، مگر والد نے زبردستی یہ رشتہ منوایا اور میری شادی معمر سے کر دی۔ میرے دل میں جو نفرت کا بیج بچپن سے بویا گیا تھا، والد کے اس فیصلے پر وہ تناور درخت بن گیا۔ زبردستی کی شادی نے میرے مزاج کو درہم برہم کر دیا تھا۔ نکاح کے وقت میں مجبور تھی۔ ماں نے کہا کہ خاندان کی لاج رکھنی ہے، اس لیے میں نے زبان نہ کھولی، لیکن شادی کے بعد دل میں بغاوت نے کچھ اس طرح سر اٹھایا کہ میں اس آگ سے اپنا دامن نہ بچا سکی۔
ایک طرف اندر کا کہرام، اوپر سے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں۔ کوئی کہتا بیچاری کی قسمت پھوٹ گئی، ماں باپ نے بن دے کے پالے، ایسے گھر بیا دیا کہ اب قسمت کو روئے گی۔ کوئی کہتا ہور کے پہلو میں لنگور، خدا کی قدرت یہ تو اتنی خوبصورت اور شور مامار، کہاں راج بوجھ کہاں گنگوال تیلی، مگر اس تیلی کی برات بر آئی تھی۔ ان باتوں نے میرے اندر کی الاؤ کو مزید بھڑکا دیا۔ جب لوگوں نے بار بار خوبصورتی کا احساس دلایا تو دل میں اضطراب بھر گیا۔ شور کو خود کے قابل نہ سمجھتی تھی، جب وہ سامنے آتا میں بے حسن ہو جاتی۔ میرے سرد رویے پر وہ غصہ کرتا، بات بات پر مجھے مارنے کو دوڑتا، شور مچاتا، برتن پٹکتا، مگر شریف ماں کی نصیحت تھی، بیٹی گھر اجاڑ کر مت آنا ورنہ مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اسی خیال سے سب کچھ سہتی رہی، مگر نہ تو گھر بسانے کی ہمت بچی تھی نہ اجاڑنے کی اجازت۔ ممار کے گھریلو اور مالی حالات دونوں ناساز تھے۔ وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھا، بات بات پر لن تن کرتا اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہتی۔ مزید ستم یہ کہ اس کی عادتیں عورتوں جیسی تھی، باتیں ادھر کی ادھر کرنا، ایک بات کو بار بار دہرانا، جگہ جگہ میری شکایتیں کرنا۔ ممار حسن کی عادتیں بالکل ایسن نہ تھی، وہ میرے مزاج سے بالکل مختلف انسان تھا۔ میرے میکے میں کوئی آ جاتا تو میں ان سے گھر کی کوئی بات نہ کرتی، جھگڑا ہو رہا ہوتا تو پردہ ڈال دیتی، گھر کے تقدس کو ہر حال میں قائم رہتی۔ لیکن میرا شوہر انتہائی ذاتی باتیں بھی چروا ہے، میں بیان کر دیتا جس سے مجھے سخت کوفت ہوتی تھی۔ میری زندگی تلخیوں سے بھر گئی۔ والدین میرے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ دیکھ کر یہی سمجھتے کہ میں خوش ہوں۔ قصور بھی میرا تھا کہ میں شوہر کے جھوٹے پروپیگنڈے کی تردید نہ کرتی۔ مجھے اونچاپن محسوس ہوتا اور لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لیتے۔ اس کے سب رشتہ داروں کے گھر قریب تھے۔ وہ ایک ایک کے پاس جا کر کہتا میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، حالانکہ میں سب کچھ لا کر دیتا ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہ کہتی، یہ بھی نہ بتاتی کہ وہ کچھ لاتا ہی نہیں تو کیا پکاتی۔ عزت کے خیال سے خاموش رہتی اور لوگ کہتے کیسی بری عورت ہے، شوہر کو کھانا نہیں دیتی، بیچارہ خوشبو سونگھتا پھرتا ہے۔ ایسی بے شمار باتیں تھی جو مجھے دلی صدمہ دیتی تھی۔ سسر کی پینشن سے گزارا مشکل تھا۔ بیمار چند دن کام کرتا پھر گھر بیٹھ جاتا، جب فاقے پڑنے لگتے تب کام ڈھونڈتا، کچھ دن کام کرتا پھر بے چینی گھیر لیتی، اکثر دیر سے آتا اور کچھ ہی عرصے میں کام چھوڑ دیتا۔ اس کے بھائی اور بھابھی نے خرچ دینے سے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے باپ سے ہر ماہ خرچ لیا کرو۔ میں نے سوچا اگر ایک بار لائی تو ہمیشہ لانی پڑے گی، پھر تو یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے ممار سے کہا میں میکے سے رقم نہیں لاؤں گی، ہاں تم کو اعتراض نہ ہو تو میں خود کام ڈھونڈ لوں گی۔ اس نے کہا تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی نکلو تلاش میں۔ ابو کے ایک جاننے والے امتیاز صاحب کی ایک ایکسپورٹ فرم تھی، میں وہاں گئی۔ انہوں نے حوصلہ دیا اور کہا تمہارے والد کے ہم پر بہت احسانات ہیں، سمجھو یہ فرم تمہاری ہے۔ یوں میں نے ملازمت اختیار کر لی۔ امتیاز صاحب مجھ سے عمر میں دگنے تھے، مگر نہایت شائستہ اور بد اخلاق انسان۔ جب میرا بنایا ہوا ٹیکسٹائل ڈیزائن منظور ہوا تو بہت خوش ہوئے، مزید کام دینے لگے۔ میرے حالات سے وہ بخوبی واقف تھے، شادی میں بھی آئے تھے، یہاں تک کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے لائق نہیں۔ میں نے خوب محنت کی۔ امتیاز صاحب بہت خوش ہوئے، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ میری پہلی تنخواہ کے وقت شوہر اور ساس نے مجھے سانس لینے نہ دیا۔ تنخواہ کا مطالبہ کیا، میں نے ساری رقم شوہر کو دے دی۔ پھر تو اس نے گویا قسم کھا لی کہ عمر بھر کام نہیں کرے گا۔ وہ مہینے بھر تنخواہ کا انتظار کرتا، بستر پر پڑا رسالے پڑھتا رہتا۔ مجھے دکھ ہوتا مگر چپ رہتی۔ ادھر امتیاز صاحب ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اگر واپسی میں سواری نہ ملتی تو ڈرائیور بھیج دیتے۔ ایک دن میں سخت بیمار ہو گئی، امید سے تھی طبیعت خراب رہتی، مگر شوہر کو فکر تھی کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ماں بننے سے جان چھڑاؤ۔ اس بات نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا اور اسی صدمے کی وجہ سے میں ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مزید ظلم نہیں سہوں گی۔ اگر دوبارہ جھگڑا ہوا تو گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ دن ہی آ گیا۔ ممار کی ایک بات پر میں میکے چلی گئی۔
اور سب کچھ والدین کو بتا دیا۔ ابو کے دوست وحید صاحب نے مداخلت کی، مجھے زبردستی واپس بھجوا دیا، مگر اس بار میں دل سے باغی ہو چکی تھی۔ آئینہ دیکھ کر دل سلگتا تھا، ذہن میں بار بار آتا یہ سب میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ میں اعزازی نمبروں سے ماسٹرز کر چکی تھی اور شوہر تھا جاہل نکٹو بے حس۔ کبھی سوچتی کیا یہی میری قسمت ہے، مگر اب میں خود اپنی تقدیر بدلنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر امتیاز صاحب کے بیٹے شاعر کی پاکستان آمد ہوئی۔ میں نے اس کے لیے گھر سجایا، کانے بنوائے۔ وہ خوبصورت با اخلاق نوجوان نکلا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ اگلے دن امتیاز صاحب میرے والد سے ملے اور والد نے پہلی بار خود کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اب تمہیں خلا لے کر اپنی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، قسمت جب پلٹتی ہے تو انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس بار میں نے فیصلہ والد پر چھوڑ دیا، مگر اتنا کہہ دیا کہ اب مامار کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یوں شاید سے میری شادی ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی یوں کروٹ لے گی۔ آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ امتیاز انکل اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔